اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں ہوگا۔ پہلے اور پچھلے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوگا۔ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ غالب رحم والا ہے۔ روم اور ایران کے درمیان مسلسل ہونے والی جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 615 عیسوی میں روم پر مکمل ایران کا قبضہ ہو گیا۔ اس تاریخی واقعے کو دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایران کے مجوسیوں کی جیتنے کی وجہ سے مکہ کے مشرکین کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو دھمکانے اور رسوا کرنے لگے۔ اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی کہ ابھی رومی ہار چکے ہیں، لیکن بہت کم مدت میں بہت جلد وہ ایرانیوں پر غلبہ پا لیں گے۔ اس طرح کی پیشین گوئی صرف قرآن ہی کر سکتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روم بہت جلد ایران پر غلبہ پا لے گا۔ ایسے ماحول میں قرآن نے پیشین گوئی کی کہ روم بہت جلد غلبہ پا لے گا۔ جب روم کا بادشاہ قیصر شکست کھا چکا تو اس نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس سمجھوتے کے لیے ایک قاصد بھیجا، لیکن خسرو پرویز نے تکبر میں کہا، جب تک قیصر میرے سامنے آ کر اور اپنے ہتھیار ڈال کر میرے خدا آگ کو قبول نہ کرے تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب قیصر کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 8 سال اسی حال میں گزر گئے، صرف روم کے زوال کا اعلان کرنا ہی باقی تھا۔ قیصر ہرکولس جو ذلیل ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، وہ دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے خفیہ طور پر پلاننگ کر رہا تھا۔ سالوں کی اس محنت کا اس کو اچھا نتیجہ بھی ملا۔ جب اس کی تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے ایران کے مجوسیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ پر حملہ کر دیا، اور حملے کو برابر جاری رکھا یہاں تک کہ ایران کی بنیادیں ہل گئی۔ خسرو پرویز جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ خسرو پرویز کا محل دستگرد کو ہی تباہ کر دیا۔ آخرکار روم کی فوج ایران کی راجدھانی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر دونوں حکومتوں کے درمیان سمجھوتا ہوا۔ سمجھوتے میں یہ طے پایا کہ ایران نے روم کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے ان کو واپس کرنا ہوگا۔ قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ 10 سال کے اندر ہی سچ ثابت ہو گئی۔ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ اس کی ایک دلیل ہے۔ قرآن کی اس پیشین گوئی پر مومنوں کو کوئی شک نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مکہ کے مشرکین مسلمانوں کا اس آیت کا حوالہ دے کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک بار مشرکین حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا دوست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بہت جلد ایران کو شکست ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی اس پیشین گوئی کو سچ ثابت ہونے میں 9 سال لگے۔ 9 سال تک مسلسل مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اگلے اور پچھلے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھا ہوا ہے۔ صرف روم اور ایران کی حکومت تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حکومت و سلطنت یا کوئی شخص پہلے کا ہو یا ابھی کا، آئندہ اس کی کامیابی، ناکامی، اس کا عروج و زوال سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔
یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے کہ جب مومنوں کو کامیابی ملے گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس دن مومنین بھی خوش ہوں گے، تو اس وقت مکہ کے اندر مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ جس وقت روم کی فوجیں ایرانی فوج کو شکست دے رہی تھی، اسی وقت مسلمان بدر میں کفار مکہ کو شکست دے کر خوشی منا رہے تھے۔ یہ سب واقعات کوئی غیر متوقع ہونے والے واقعات نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا فیصلہ پہلے سے کر کے رکھا تھا۔ اس وقت دنیا میں صرف دو طاقتیں موجود تھیں، روم اور ایران۔ روم زوال کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں قرآن روم کے دوبارہ عروج کی پیشین گوئی اور دنیا میں تیسری بڑی طاقت کے وجود میں آنے کی پیشین گوئی بھی کر رہا ہے۔ ان دونوں طاقتوں کے ہوتے ہوئے اسلام تیسری طاقت بن کر ابھرا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آگے چل کر اسلام اتنی بڑی طاقت بنی کہ روم اور ایران دونوں کو شکست دی۔ ان آیتوں کے پیغام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام مخالف طاقتوں کا عروج ابدی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے، بلکہ عارضی ہے۔ مومنوں پر ظلم کر کے غلبہ حاصل کرنے والی جماعت، حکومت یا افراد کوئی بھی ہو، زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے۔ ان سبھی کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ اگلی اور پچھلی تمام باتوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی پر مومنین خوش ہوں گے۔ کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، کیونکہ وہی غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مدد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو اپنے تمام احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔